نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب مناقب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم۔ یہ باب ہے حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب کے بیان میں۔ اب تک خلفائے ثلاثہ کا بیان ہوا، ابو بکر و عمر و عثمان۔ اب خلیفہ رابع مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب جن کا ذکر احادیث میں ہے اس کا بیان۔ مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہم بارہا تقریروں میں سنتے رہتے ہیں۔ ان کا نام علی اور حیدر بھی ہے، اور کرار آپ کا لقب ہے، اور کنیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابو الحسن ہے، اور ابو تراب بھی۔ حیدر کا معنی ہوتا ہے شیر، حیدر کا معنی شیر کے آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہے۔ انہوں نے اپنے والد کے نام پر حضرت علی کا نام حیدر رکھا۔ فاطمہ بنت اسد، اسد حضرت مولائے کائنات کے نانا کا نام ہوا، تو ان کی والدہ نے اپنے باپ کے نام پر حضرت علی کا نام حیدر رکھا۔ اسد ہے ان کی والد کا نام فاطمہ بنت اسد، اور انہوں نے اپنے والد کے نام پر حیدر رکھا۔ اسد کا معنی بھی شیر اور حیدر کا معنی بھی شیر، اور پھر ان کے ساتھ ایک لقب ہے حیدر کرار۔ حیدر کرار کا مطلب پلٹ پلٹ کر بار بار وار کرنے والا۔ حیدر کرار، کرار تکرار سے آیا ہے، تکرار کسی چیز کو کنٹینیو کرتے رہنا، کرار۔ حیدر کرار مطلب ہوا کہ بار بار پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا شیر نر۔ تو یہ، اور آپ کے والد ابو طالب نے آپ کا نام علی رکھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسد اللہ کہا، اللہ کا شیر۔ تو یہ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں۔ حضور کے چچا ابو طالب ان کے بیٹے یعنی چچا زاد کزین ہے، اور نسل مصطفیٰ کی اصل ہیں علی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اصل مصطفیٰ، نسل مصطفیٰ یعنی حضور کے نسل کی اصل، انہی سے سلسلہ چلا ہے۔ اب پہلی حدیث، ان سعد ابن ابی وقاص قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، متفق علیہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص یہ صحابی رسول ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے سعد بن ابی وقاص۔ انہی کا بیٹا عمرو بن سعد جو کربلا میں امام کے مقابلے میں آیا تھا۔ اب یہ تو صحابی رسول ہیں، اور سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں ہے، یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ میں ہے جن کو دنیا ہی میں رسول پاک نے جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص
روایت کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، علی تم مجھ سے اس درجہ میں ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھا۔ اے علی تم میرے نزدیک اس درجہ میں ہو، یعنی تمہارا مقام علی میرے نزدیک وہی ہے جو جناب موسیٰ کے پاس حضرت ہارون کا مقام تھا، مگر یہ کہ وہ نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس فرمان کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نبی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام۔ اب ان میں کتنا کمال قرب تھا علی اور حضرت ہارون میں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ جانے لگے مناجات کے لیے تو بنی اسرائیل میں اپنا نائب اپنے بھائی جناب ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی ہیں، وہ بھی نبی ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں علی اس وقت فرمایا جب سرکار غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، غزوہ تبوک کے لیے سرکار جا رہے تھے، اور جب حضور نکلے تو مدینہ میں اہل مدینہ کی حفاظت کے لیے رسول پاک نے حضرت علی کو وہیں پہ ٹھہرنے کا حکم دیا کہ تم یہیں پہ ٹھہرو۔ اب جنگ کا موقع ہے تو بہادروں کی ضرورت پڑتی ہے، مگر علی جیسے بہادر کو حضور کہہ رہے ہیں تو مدینہ میں ٹھہرو۔ اور تبوک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے چلے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ اہل مدینے والوں کی حفاظت کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مدینائی میں ٹھہرنے کے لیے کہا، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو رسول پاک نے نماز کی جماعت کرانے کا حکم دیا۔ ان دونوں کو کہا کہ تم رہو ادھر، اور سرکار غزوہ تبوک کے لیے نکلے ہیں۔ علی کو مدینہ ہی میں چھوڑا، ظاہر بات ہے مولا کائنات کو تو دل میں ایسا ہوگا کہ میں بہادر اور مجھے حضور یہیں چھوڑ جا رہے ہیں۔ تو جب وہ رنج ہوا تو آقا نے اس رنج کو دور کرنے کے لیے حضرت سے علی سے فرمایا، اے علی انتا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تم جو ہے غم نہ کرو، تمہارا مقام میرے نزدیک ویسا ہی ہے جیسا حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں حضرت ہارون کا مقام تھا جب وہ بنی اسرائیل کو چھوڑ کے طور پہ گئے۔ جب بنی اسرائیل کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تھے، اب جب طور پہ گئے تو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو بنایا تھا۔ تو اب یہ حضرت مولا کائنات کی فضیلت ہے، سرکار نے تشبیہ دی۔ اب یہاں سے رافضی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خلیفہ مقرر کیا تھا مدینہ میں، لہذا آپ ہی خلیفہ بلا فصل ہیں۔ یہ کوئی حضور نے وقتی طور پر حضرت مولا کائنات کو جو ہے مدینہ میں لوگوں کا نگراں بنایا تھا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رسول پاک کے بعد پھر ہر امور میں مولا کائنات خلیفہ بلا فصل ہیں، نہیں۔ اسی بنیاد پر رافضیوں میں بہت سارے فرقے ہو گئے، بلکہ رافضیوں کی جماعت تو یہ کہتی ہے کہ سارے صحابہ کافر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سارے صحابہ نے علی کو چھوڑ کر ابو بکر عمر اور عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کی؟ تو یہ تو سب صحابہ کو کافر کہہ رہے ہیں شیعہ لوگ، کہا علی کو چھوڑ کر ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ اور میں نے کل بتایا ایک جماعت تو حضرت علی کو بھی کافر کہتی ہے کہ علی کا حق تھا، پھر حضرت علی نے
ان کا حق جب ابو بکر عمر نے لے لیا تو پھر جنگ کیوں نہیں کی، خاموش کیوں رہے؟ اس بنیاد پر انہوں نے حضرت علی کے پر بھی کافر کا فتویٰ لگایا، معاذ اللہ۔ اور جب علی جیسے کو نہیں چھوڑا لوگوں نے، ان پہ کفر کا فتویٰ لگایا، اور ایک جماعت حضرت علی کو بزدل کہتی ہے کہ تقیہ کیے۔ تقیہ یعنی مطلب کہ دب کے رہے، جب حق حضرت علی کا تھا حضور کے بعد خلافت کا، تو پھر دب کے کیوں رہے؟ تقیہ کیوں کیا؟ اور ابو بکر عمر کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی مولا کائنات نے؟ اس بنیاد پر انہوں نے حضرت علی پہ فتویٰ دیا، معاذ اللہ۔ حضرت علی جیسا علی جو بہادری کی اصل ہے، وہ کبھی تقیہ کرے گا؟ اگر مولا کائنات کا حق ہوتا تو حضرت علی ضرور لڑتے، مگر حضرت علی نے ان تینوں صحابہ کے ہاتھ پر اپنے زمانے میں بیعت کی۔ اس بات کی دلیل ہے کہ علی کے نزدیک بھی ابو بکر عمر عثمان خلیفہ برحق ہیں، خلیفہ برحق ہیں، اور پھر حضرت علی تقیہ کرے یعنی دب کے رہیں اور معاملے کو سنبھالنے کے لیے ناحق بیعت کر لے؟ علی ایسا نہیں کر سکتے، چوں علی شیر است و شیر حق کہتے ہیں، چوں علی شیر است و حق با شیر نر، ظلم نہ توا کرد بشر اے پسر۔ اعلی حضرت کہتے ہیں کہ شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ مولا کائنات ہیں۔ تو اب حضور نے حضرت ہارون سے علی کو مشابہت دی اور استعارہ دیا۔ اب وہاں فرق حضور فرماتے ہیں، فرق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ طور پہ گئے تھے تو اپنا جانشین اپنی قوم میں حضرت ہارون کو چھوڑ گئے تھے۔ اے علی، میں تمہیں چھوڑ جا رہا ہوں، تبوک جا رہا ہوں، اور مدینہ میں تمہیں چھوڑتے جا رہا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ موسیٰ کے بعد حضرت ہارون نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی تم نبی نہیں ہو، یہ فرق ہے، مگر تم نائب ہو میرے، نائب ہو میرے۔ اسی لیے بہت مشابہت ہے حضرت مولا کائنات کو حضرت ہارون سے رسول اللہ نے تشبیہ دی۔ اسی لیے حضرت علی کے دونوں بیٹوں کا نام بھی حضرت ہارون کے بیٹوں ہی پہ مصطفیٰ نے رکھا۔ حضور نے حضرت ہارون کے دو بیٹوں کا نام شبیر و شبر تھا، بڑے بیٹے کا نام شبر، چھوٹے بیٹے کا نام شبیر تھا، اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ رسول پاک نے علی سے فرمایا تھا، علی میں نے ہارون کے بیٹوں کے نام پر تمہارے بیٹوں کا نام حسن حسین رکھا، یعنی عبرانی زبان میں شبیر و شبر ہے۔ انہی دونوں لفظ کو جب عربی میں لے آؤ تو اس کا معنی حسن و حسین ہو جاتا ہے، حسن و حسین ہو جاتا ہے۔ تو یہ مشابہت ہے علی کو بھی، اور ان کے بیٹوں کے نام پہ علی کے بیٹے حسن و حسین کا نام بھی مصطفیٰ نے وہی رکھا۔ اور ایک اور علماء فرماتے ہیں کہ اسی طرح اب دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو حضرت ہارون سے تشبیہ دی ہے۔ وجہ ہوگی جنگ احد میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ احد پہاڑ پہ حضرت ہارون کا مزار ہے، حضرت ہارون کا مزار جبل احد، احد پہاڑ پر ہے، بعض علماء فرماتے ہیں۔ اور جنگ احد اسی پہاڑ کے دامن میں ہوئی، اور جنگ احد میں عرض کر چکا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کفار نے خبر پھیلا دی کہ محمد قتل کیے گئے معاذ اللہ۔ پھر حضرت علی نے سوچا، مولا کائنات خود کہتے ہیں زندوں میں گیا حضور دکھے نہیں، میں ان میں گیا جو شہید ہوئے تھے ان میں بھی رسول پاک نہیں دکھے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور جنگ سے بھاگ تو نہیں سکتے، ہو نہ ہو اللہ نے اپنے محبوب کو آسمان پہ اٹھا لیا ہے۔ حضرت علی کہتا ہے تب میں نے کہا کہ جب مصطفیٰ نہ رہے
تو پھر اب علی تو جی کے کیا کرے گا، تو جی کے کیا کرے گا؟ حضرت علی کہتے پھر تلوار سونت لی اور میں کافروں کے نرغے میں چلا گیا، انہیں مارتا رہا، لڑتا رہا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے صف آدھا میں گھس گیا۔ جب اندر گیا تو مجھے ایک جگہ مصطفیٰ نظر آ گئے، آقا نظر آ گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں جیسے ہی مصطفیٰ کو دیکھا تو جان میں جان آ گئی، کہا نہیں میرے آقا تو سلامت ہیں۔ فوراً مولائے کائنات تشریف لے گئے، حضور کو ایک جگہ بٹھایا اور سرکار پر تلوار کے زخم لگے تھے، حضرت علی دامن سے صاف کرنے لگے، اور جیسے ہی کفار نے دیکھا مولائے کائنات یہاں ہے، سرکار یہاں ہے، کفار کا ایک نرغہ رسول پاک کے قریب آ گیا۔ حضور فرماتے علی دیکھو یہ آ رہے ہیں، انہیں بھگاؤ، انہیں مارو۔ مولائے کائنات رسول پاک کو چھوڑ کر پھر ان صف آدھا کی طرف جاتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، بھگاتے ہیں۔ جب بھاگ گئے پھر علی مصطفیٰ کے پاس آ گئے، حضور کی خدمت کرنے لگے، زخم سے جو خون بہ رہا تھا اسے مصطفیٰ جان رحمت صاف کرنے لگے۔ پھر پیچھے سے کفار کا ایک دستہ آ گیا، آقا کہتے علی دیکھو وہ آ رہے ہیں۔ پھر مولائے کائنات پلٹے، انہیں وار کرتے، مارتے، بھگا دیا۔ پھر حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ جب 3 مرتبہ ایسا ہوا علی واپس جاتے، ان سے لڑتے، بہادری دکھاتے۔ ایک ایسا وقت تھا احد کے میدان کا کہ مولائے کائنات کے بازو اور ان کے ہاتھوں میں جو تلوار چل رہی تھی، اللہ علماء لکھتے ہیں کہ احد کے میدان میں جوان بھی جبریل علیہ السلام بھی اتر آئے۔ حضرت جبریل آ گئے اور حضرت جبریل آ کے کہتے ہیں رسول پاک کی بارگاہ میں یا رسول اللہ دیکھیے تو صحیح آپ کے علی کیا لڑ رہے ہیں، حضور آپ کے علی کیا لڑ رہے ہیں؟ آقا کہتے ہاں کیوں نہیں لڑے گا، انا من علی منی و انا من علی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، یعنی علی مجھ سے ہے، یعنی مجھ سے علی کو کمال قرب ہے اور مجھ کو علی سے کمال قرب ہے۔ انا من علی، علی منی و انا من علی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ حضرت جبریل کہتے یا رسول اللہ وانا منکما، میں آپ دونوں سے ہوں، میں آپ دونوں سے ہوں۔ اس طرح تلوار چلا رہے تھے، گویا فضائے احد اور احد کی فضا میں ایک نعرہ گونج رہا تھا شاید کہ مولائے کائنات کی بہادری، ان کی عظمت اور شجاعت پر ذرائے احد کے ذرے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ واقعی میں علی تو علی ہے۔ اب مولائے کائنات کو تشبیہ دی تھی، اب سامنے حضرت ہارون کا مزار ہے، تو حضرت ہارون کو کبھی یہ ہو کہ آخر کیوں مصطفیٰ جان رحمت نے مجھ سے اپنے جانثار اپنے چچا زاد کو یہ تشبیہ دی ہے، تو اس وقت میدان احد میں حضرت مولائے کائنات کی بہادری علی بھی دیکھ، حضرت ہارون بھی دیکھ رہے تھے، تو واقعی انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ ہاں جو مصطفیٰ نے علی کو مجھ سے تشبیہ دی ہے وہ حق، صحیح، درست اور بالکل بہتر ہے۔ یہ حضرت ہارون اس چوٹی پہ جب ان کا مزار ہے تو سارا ماجرا دیکھ رہے تھے، اسی لیے اس بہادری کو دیکھ کر میدان احد بھی کہہ رہا تھا کہ شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی جوان نہیں ہے مگر علی، اور تلوار تو صرف ذوالفقار علی ہے۔ لا فتح الا علی، جوان و بہادر تو صرف علی ہے، لا سیف الا ذوالفقار، اور تلوار تو تلواروں میں صرف ذوالفقار علی ہے۔ تو یہ مولائے کائنات نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولائے کائنات کو یہ کہا انتا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ،
تو سرکار تبوک میں تشریف لے گئے اور علی کو اسی جگہ اپنا جانشین مقرر کیا۔ سنیے، ان رزین ان زر ابن جبیش قال قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والذی فلق الحب وبرأ النسمہ انه العهد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الی ان لا يحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق۔ یہ روایت ہے حضرت رزین سے، فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قسم اس کی جس نے دانا چیرا۔ اللہ تعالی دانا بناتا ہے، یعنی اس کی کبریائی بیان کرنے کے بعد اسی جو ہے صفت اور اس تخلیق کی قسم ہے، قسم اس ذات کی جس نے دانا چیرا اور قسم اس ذات کی جس نے ہر جان کو پیدا کیا۔ حضرت مولا کائنات کہتے ہیں کہ قسم کھانے کے بعد ضرور نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد فرمایا، اور حضور نے فرمایا کہ لا یحبنی الا مومن۔ کیا کہتے ہیں حضرت علی؟ حضور نے مجھ سے عہد لیا کہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور مجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یعنی جو علی سے محبت کرنے والا ہے وہی مومن ہے، منافق کبھی علی سے محبت نہیں کرے گا اور مومن کبھی علی سے بغض نہیں رکھے گا۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے مومن اور منافق میں، کہ منافق کبھی بھی علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث کئی ایک طریقوں سے، مفہوم حدیث ایک ہے مگر کئی ایک طریقوں سے جو ہے محدثین نے اس کو نقل کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ حضور کہتے ہیں، مولا کائنات کہتے ہیں حضور نے مجھ سے عہد لیا علی تم سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، یعنی علی کی محبت ایمان کی علامت، یہی مطلب ہوا، علی کی محبت ایمان کی علامت۔ اور جس دل میں بغض علی ہے سمجھو اس دل میں نفاق ہے، اس دل میں ایمان نہیں ہے۔ جس دل میں حب علی ہے وہ نفاق نہیں، اور جس دل میں نفاق ہے وہ حب علی نہیں۔ علی سے محبت ایمان کی علامت ہے، علی سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت کو دی ہے۔ ہم نہیں کہتے علی نے ایسا کیا تو ویسے، حضرت علی نے کیوں خلافت تینوں صحابہ سے بیعت کیوں کر لی، علی یہ ہم نہیں کہتے۔ ہم تو ہر مقام پہ فضیلت علی ہی بیان کرتے ہیں۔ جن کے دل میں عداوت ہے وہ ایسے شوشے چھوڑ کر ایک جگہ تو حب علی کا نعرہ لگاتے ہیں، اور جب یہ باتیں آتی ہیں تو علی پہ فتویٰ بھی لگاتے ہیں۔ تو چور کی داڑھی میں تنکا، چور یہی ہے، چور یہی ہے جو ان موقعوں پر ہم نے تو آج تک کبھی اس موضوع کو چھیڑتے بھی نہیں۔ اور ہاں خلیفہ رابع ہے، چوتھے خلیفہ ہیں، اور بیان ایسا ہم لوگ کرتے ہیں کہ یہ جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں وہ کیا بیان کریں گے؟ حقیقت میں فضائل علی سنی ہی بولتا ہے، سنی ہی بولتا ہے۔ اور یہ لوگ تو جب خلافت کی بات آتی ہے تو دب دب کے علی کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دب دب کے، اور پھر اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیان کرنا ہے۔ منافق یہی لوگ ہیں، منافق یہی ہیں۔ ہم تو کھل کے بولتے ہیں، اور علی کی محبت ہمارے دل میں ایسی ہے، الحمدللہ یہی محبت علی ہی ہماری ایمان کی ضمانت ہے، ایمان کی ضمانت ہے۔ مگر ہم اس محبت کو ابو بکر پہ نہیں تولتے ہیں کہ علی سے محبت کر کے دامن ابو بکر عمر چھوڑ دیں۔ ہم اگر اس ہاتھ میں حب علی رکھتے ہیں
تو دوسری ہتھیلی پہ حب شیخین رکھتے ہیں۔ یہی ہے کہ جناب عائشہ ام المومنین ہیں، رسول پاک کی بیوی ہیں، مسلمانوں کی ماں ہیں۔ اگر ایک ہاتھ میں محبت جناب عائشہ صدیقہ ہے تو دوسرے ہاتھ میں حب فاطمہ زہرا ہے۔ یہی محبت ہے، یہی اصل ہے کہ ہم ان میں فرق نہیں کرتے، اور فرق جو کرتے ہیں ان کے دل میں کیڑا ہے، ان کے دلوں میں کیڑا ہے۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا ذکر کرنا پڑتا ہے تو کرتے ہیں وہ لوگ ہیں، اور ان ساری باتوں کو لے کر علی نے ایسا کیا ویسا کیا، تینوں خلفاء کی بیعت نہیں کرنی چاہیے۔ اب حب علی کا نعرہ بھی یہ لگاتے ہیں، اور انہی کی جماعت فتویٰ بھی علی ہی پہ لگاتی ہے۔ یہ علی سے محبت، مولائے کائنات سے جو عداوت رکھے گا، اور کسی بھی سچے اہل بیت سے، سچے اہل بیت سے اگر کوئی عداوت رکھے گا، تو علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ 3 حالتوں میں سے ایک حالت ضرور ہوگی، پرکھ لینا۔ 3 حالتوں میں سے اگر کوئی رسول پاک اہل بیت سے بغض رکھتا ہے تو 3 حالتوں میں سے ایک حالت ضرور ہوگی۔ کیا؟ علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں یا تو وہ منافق ہوگا، یا تو وہ منافق ہوگا، یا حیض کا نطفہ ہوگا، حالت حیض میں نطفہ پکڑ گیا ہوگا، یہ ہوگا، یا حرام کا ہوگا، حرام کا۔ ان تینوں حالت میں سے کسی ایک حالت پہ ہوگا۔ وہیں علی اہل بیت و حضور سے عداوت رکھے گا، جو پیور و شیور ہوگا، اس دل میں کبھی بھی بغض علی و اہل بیت نہیں آئے گا۔ اور یہ امت میں چلا آ رہا ہے، جنہوں نے اہل بیت اطہار سے عداوت کی ہے، جب ان کا شجرہ کھنگالا گیا ہے تو ان کی ماں سے کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے۔ جو علی سے بغض رکھے گا، یا تو منافق، یا تو نطفہ کی پیداوار، یا ولد الزنا ہوگا۔ جو پیور شیور ہوگا، حلالی ہوگا، وہ تو علی سے محبت ہی کرے گا، علی کی محبت اس کے دل میں ضرور ہوگی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو لکھا ہے۔ اور پہائی جب ولید نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا آپ کی نسل ختم ہو گئی، نسل ختم ہو گئی، تو اللہ نے قرآن میں کئی عیب اس کے گنا ڈالے کہ حضور سے کہہ رہا ہے کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی، نسل بریدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب یہ خود نسل بریدہ ہے۔ ان شانیک هو الابتر، محبوب آپ کا گستاخ، اس کی نسل کٹی ہے، اس کی نسل کٹی ہے، وہ نسل بریدہ ہے۔ اور قرآن نے فرمایا اتلم بعد ذالک زنیم، محبوب آپ کا گستاخ کبھی پیور و شیور باپ کا نہیں ہوگا۔ اتلم بعد ذالک زنیم، جس کو حرامی کہہ لو، رسول پاک کا گستاخ وہ حرامی ہوگا، یعنی پیور و شیور اس کا باپ نہیں ہوگا۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے۔ جب یہ آیت اتری، ولید اپنے ماں کے پاس گیا، اور اس کو معلوم تو تھا کہ قرآن کی بات تو غلط ہوتی نہیں، اپنے ماں کے سینے پہ چڑھ گیا، کھنجر لگا کے نکال کے، بتا میں کس کا بیٹا ہوں، میرا باپ کون ہے، صحیح باپ میرا کون ہے، میں صحیح ہوں یا غلط ہوں۔ ماں کہتی ہے بیٹا اگر تو سچے باپ کا ہوتا تو ماں کے سینے پہ تھوڑا چڑھتا، یہ تیرا کرتوت بتا رہا ہے کہ تو صحیح نطفہ نہیں ہے، کہ تیرے باپ نامرد تھا تو پھر نسل بڑھانے کے لیے کسی اور سے منہ کالا کیا تھا، اسی کی پیداوار ہے۔ قرآن نے کہا اتلم بعد ذالک زنیم، جو محبوب کا گستاخ ہے، نسل کھنگالنا، کہیں نہ کہیں فالٹ ضرور نظر آئے گا، کہیں نہ کہیں فالٹ ضرور آئے گا۔ اب اس پہ آپ جو بھی ہے اس کو تول لیجئے، سرکار کا گستاخ وہی ہوتا ہے، اور جو بالکل
پیور شیور ہوتا ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کا گستاخ نہیں ہوتا۔ میں نہیں کہتا، قرآن کے رائے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ اب آگے انشاءاللہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کافی احادیث، آگے والی حدیث خیبر کے تعلق سے ہے کہ سرکار نے فرمایا کل میں خیبر کا جھنڈا ایسے انسان کے ہاتھ پہ دوں گا، اللہ اس کے ہاتھ پہ خیبر فتح کرے گا، اور وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ لمبی حدیث ہے، کل عرض کرتا ہوں۔